بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس مبشرہ اسلامیات کی ٹیچر، آج ہم پری 9th کا اسلامیات لازمی کا پڑھیں گے، اس میں سورۃ انفال الدرس الاول بے، اس کی ہم آیت نمبر 11 اور 12 کا پہلے لفظی ترجمہ، اس کے بعد پھر با محاورہ اور کہیں کہیں پہ میں آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ بھی کروں گی۔ سب سے پہلی ہماری آیت ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَاتًا مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِّجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اِذْ يُغَشِّيكُم، جب ڈھانپ لیا تم کو، نعاسا نیند نے، اماناتن بے خوفی سے یا تسکین کے لیے، منہو اس سے، وَيُنَزِّلَ اور اتارا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کر دے تم کو، بھی اس سے، وَیُذْہِبَ اور دور کر دے، عنکم تم سے، ناپاکی شیطان کی، وَلِيَرْبِطَ تاکہ باندھ دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اوپر تمہارے دل کے، وَيُثْبِتَ اور جما دے، بِهِ الْأَقْدَامَ اس سے قدم تمہارے۔ اب میں اس کا با محاورہ ترجمہ کروں گی۔ جب اللہ اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری کر رہا تھا جو تمہارے لیے بے خوفی کا باعث ہوئی، اور تم پر آسمان سے بارش نازل فرما رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، باندھ دے یا مضبوط کر دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جما دے۔ اس سے اگلی آیت ہے اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، جب وحی بھیجی تیرے رب نے، الی الملائکۃ طرف فرشتوں کی، انی بے شک میں، معکم ساتھ تمہارے، فثبتوا پس تم ثابت رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، ساؤل کی پس ان قریب، فی قلوب الذین میں ڈال دوں گا ان کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، رعب، فاضربوا پس تم ضرب لگاؤ، فوق الاعناق اوپر ان کی گردنوں کے، واضربوا اور ضرب لگاؤ، منہ ان کی، کل بنان ہر پور پور پر۔ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ میں سائنس لائسنس اسکول سے مس مبشرہ یہ آپ لوگوں کو لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں۔ اب ہم اس کی ان دو آیات کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں اللہ نے جمالی طور پر فرمایا تھا کہ غزوہ بدر میں صرف اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں تفصیل سے اس امداد کو بیان فرما رہا ہے کہ انفال کی آیت میں 11 اور 12 میں 6 قسم کی امداد بیان کی گئی ہے۔ پہلی ہے مسلمانوں پر غنودگی طاری کرنا، پہلے مسلمانوں پر غنودگی طاری کرنا، دوسری ہے آسمان سے پانی اتارنا، اور مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس بندھانا، تیسری مدد ہے ہمارے رب کی، اور اس کے بعد فرشتوں کو اور اس قدم جمانا، اور اس کے بعد وحی کرنا فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرنا، اور کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرنا اور ان کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت ڈالنا۔ اب ہم تفصیل سے ان
اس امداد کو پڑھیں گے کہ جس دن کی صبح جنگ ہونی تھی اس رات مسلمانوں پر نیند کا غالب آ جانا، یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان تھا کہ مسلمان، نعاس کہتے ہیں، نعاس غنودگی کی اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ مسلمانوں پر یہ غنودگی اس رات طاری ہوئی تھی جس کی صبح انہوں نے کفار کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور اس رات ان کو نیند کا آ جانا نہایت عجیب تھا کیونکہ ان کی تعداد کم تھی اور صبح ان کو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کا سامنا کرنا تھا۔ بظاہر اس فکر اور پریشانی کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مطمئن اور مضبوط کر دیا کہ مسلمانوں کو زیادہ فکر مند اور پریشان ہونا چاہیے تھا، اور اگر وہ اس رات بے چینی اور جاگ کر گزارتے تو صبح تازہ دم نہ ہوتے۔ سو اللہ نے ان پر احسان فرمایا اور ان کی یہ مدد کی کہ ان پر نیند طاری کر دی، اور جمعہ کی صبح جس دن جنگ ہونی تھی وہ بالکل تازہ دم اور جنگ کے لیے تیار تھے۔ اور اس کے بعد ہے آسمان سے پانی کا اتارنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا احسان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بدر کی طرف روانہ ہوئے تو ادھر مشرکین پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، اور ان کا پڑاؤ وادی کے اوپر کی جانب تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے نچلی جانب تھے، اور ان کے وضو کے لیے پانی نہیں تھا اور وہ کئی ان میں سے پیاسے تھے۔ شیطان ان کے دلوں میں بار بار وسوسہ ڈال رہا تھا کہ تم کفار پر غالب آنے کی کیسے توقع کر سکتے ہو، جبکہ حالانکہ تم میں سے کئی مسلمان بغیر وضو اور غسل کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تب اللہ نے ان پر بارش نازل کی اور انہوں نے غسل کیا، انہوں نے وضو کیا، پانی پیا اور تازہ دم ہو گئے۔ وہ جگہ ریتلی تھی اور ان کے پاؤں ریت میں دھنسے جا رہے تھے، اور جب بارش ہوئی اس کے بعد ان کے قدم ریت پر جم گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کے دلوں سے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے کو زائل کر دیا، اور جہاں قریش تھے وہاں پر بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور ان کے پاؤں پھسلنے لگے۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھاوے وَلِيَرْبِطَ، تم یا مضبوط کر دے۔ یہ تیسری نعمت اور مدد کا بیان ہے، کیونکہ بارش نازل ہونے کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہو گئے اور گھبراہٹ اور خوف ان سے دور ہو گیا۔ لغت میں ربط کے معنی باندھنا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کو باندھ دیا کہ اس میں خوف اور گھبراہٹ نہ داخل ہو سکے۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے قدم جما دے۔ یہ چوتھی نعمت اور مدد کا بیان ہے، کیونکہ ریت میں مسلمانوں کے پاؤں دھنس رہے تھے اور ان کو چلنے میں مشکل اور دشواری تھی، اور بارش ہونے کے باعث ریت بیٹھ گئی اور وہ قدم جما کر چلنے لگے، اور مسلمانوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ وہ جہاں دھول اور مٹی تھی وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گئی اور ان کا چلنا دھوبر ہو گیا۔ تو اس بارش نے جہاں مسلمانوں کے لیے آسانی کی وہی کفار کے لیے مشکل اور دشواری کی، اور دشمن کی مصیبت بھی انسان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وہی فرما رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نعمت اور امداد کی 5ویں قسم ہے۔ اس نعمت کی 2 تصویریں ہیں، ایک یہ کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ ان کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ اور فرشتوں نے ثابت قدم رکھنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول اللہ نے مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ اس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ اس جنگ میں ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عنقریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ یہ نعمت اور امداد کی 6ٹھی قسم ہے، کیونکہ انسان کے جسم کا امیر اس کا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو قوی کر دیا
اور ان کے دلوں سے کافروں کے کفار کے خوف کو زائل کر دیا اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تاکہ اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، نعمت تھی. اس کے بعد فرمایا کہ تم ان کے گردنوں پر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر جوڑ پر. اس کے بعد فرمایا سو تم کافروں کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. اس آیت کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ حکم فرشتوں کو ہے اور اس جملہ سے متصل ہے کہ تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ حکم مومنوں کو ہے. امام رازی نے لکھا ہے کہ یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ فرشتوں کو قتال اور جہاد کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا. ان کے ہر جوڑ پر وار کرو یعنی ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالو. اس کی بھی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ جس طرح بھی چاہو ان کو مار ڈالو کیونکہ گردن کے اوپر سر ہے اور سر اشرف الاعضاء ہے اور جوڑ ضعف الاعضاء ہے. بس یہاں اشرف اور اضف کا ذکر کر کے متنبع کیا گیا ہے کہ ان کو جس طرح چاہو قتل کر دو. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دو یا پھر ان کی انگلیوں یا ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو تاکہ وہ یہ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں. سو ویورز یہ اسی آیت پر میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. اور اس کے بعد اگر آپ نے مزید ویڈیوز دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں. اور اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.